آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیاں ہی کھا جاتے ہیں۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ پتھر سے کسی نے کہا کہ آؤ انسان بن جاؤ۔ پتھر نے جواب دیا، نہیں، ابھی میرے اندر وہ سختی پیدا نہیں ہوئی۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل ناممکن ہو، بس اسے حل کرنے والے میں سمجھداری، صبر اور برداشت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا ہی کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے موت اپنی مرضی سے آتی ہے، تو پھر زندگی اور موت کے درمیان وقفہ اپنی مرضی سے کیوں گزارنا چاہتا ہے؟ یقین جانیے، کبھی بھی اکثریت کو دیکھ کر کسی راستے کا انتخاب مت کیجیے، ہمیشہ درست راستے کا انتخاب کیجیے، بھلے اس پہ تنہا ہی چلنا پڑے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید میں کثیر کا تذکرہ نافرمانوں کے لیے ہے، جبکہ اللہ کے فرمانبردار خلیل گنے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہونا، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ، ہر اس شے کو مجھ سے دور کر دے جو تو نے میرے حق میں بہتر نہیں لکھی ہے۔ میرے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہتا ہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہیں۔ بے شک تکلیف میں بہت رونے کے بعد جب درد اس مقام پر آ جائے کہ آنسو تھم جائے، وہاں سے مضبوطی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر فرق نہیں پڑتا کسی خوشی اور دکھ سے، کسی کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، بلکہ پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا پڑتا ہے اور منظر عام سے غائب ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی خاموشی اور غیر موجودگی ہی لوگوں کو آپ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ جب آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا کہے، کیونکہ آپ نیت سے جانچے جاؤ گے، نہ کسی کے سوچ سے۔ غم پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت جائے گا، اور جس نے پریشانی کو سر پہ سوار کیا وہ ٹوٹ جائے گا۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی اور نہ ہی سکھاتی ہے جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں بدلتی ہے اور سکھاتی ہے وہ کبھی جو اس نے تنہا جھیلی ہوئی تھی۔ جو انسان ان لوگوں سے جھوٹ بولنے پر ذرا سا بھی نہیں ندامت محسوس کرتا جو اس کے دل کے بہت قریب تھے، تو وہ انسان کبھی بھی اعتماد اور بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسرے سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسرے کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے تو یقین کرے اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ ہر پریشانی، درد، تڑپ، بے سکونی، تکلیفیں ختم ہوتی ہے، لیکن کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ بس ہم صبر کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے اور ہمت ہار جاتے ہیں۔ بچپن میں کہانیوں میں سنا ہے، کوشش کرنے والے کبھی ہارتے نہیں۔ جو ہوا بھول جاؤ، جس نے برا کیا چھوڑ دے، سب اللہ پر چھوڑ دے۔ دیکھے آپ کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ وہ عرش کا مالک کیسے لیتا ہے، کیونکہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيبًا، اللہ کا فرمان ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ بے شک
اللہ جانتا ہے کہ میری بندی جب تھک جاتی ہے تو وہ روتی ہے، یہ دنیا والے اس کو رلا دیتے ہیں، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسے تھا، اس کے اعمال کیسے تھے، وہ بس عطا کرتا ہے اور سارے آنسو کو سمیٹ لیتا ہے۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا اس کو صحیح معنی میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے، اور بے شک جسے اللہ سمیٹ لے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اگر تمہیں اللہ یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے۔ تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے۔ تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو، دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیروں کو، دیکھو وہ کیسے کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تشریح میں بن جاتا ہے۔ اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے، پھر اسے نئے دن میں تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اس کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کتنا اچھا ہے کہ اللہ کو وضاحتیں نہیں چاہتے ہیں، کتنا اچھا ہے کہ وہ بن کہے سن لیتا ہے، وہ بھی دل دیکھتا ہے اور پھر دل دیکھ لے تو دل بھر دیتا ہے۔ اس کے پاس جائے تو وقت کی قید آزاد ہوتی ہے، جتنا بھی بول لو وہ نہیں کہتا کہ بس کرو، میں سن کر تنگ آ گیا ہوں، نہ بھی بولوں تو سن لیتا ہے، دلوں کو الہام دیتا ہے، رو لو تو مضبوطی عطا کرتا ہے، سہارا دیتا ہے، مذاق نہیں اڑاتا، دھتکارتا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جب اللہ تمہاری مشکلوں میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو اس میں وہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب تھک گیا دل تمہارا تو بتاؤ اسے کہ اللہ ہے، نہ جو ٹوٹ چکی ہے تمہاری روح تو بتاؤ کہ نمازیں ہے، نہ کہے جو کوئی نصیب میں نہیں تو بتاؤ اسے کہ دعائیں ہیں، جو ذہن بے سکون ہے تو تمہارا بتاؤ اسے کہ قرآن ہے نا، جو کہے کوئی یہ ممکن نہیں تو بتاؤ اسے کہ تہجد ہے نا، جو دل کہے درد کی انتہا بتاؤ اسے کہے کہ صبر ہے نا، جو دل کہے ٹوٹ گیا ہو بتاؤ اسے اللہ کی رحمت ہے نا۔ مقابلہ ہی کرنا ہو تو جنت کی دوڑ میں مقابلہ کرو، تقوی اور ایمان میں مقابلہ کرو۔ حیرت ہے ہم پر کہ ہم دنیا کے لیے تو دوڑ لگاتے ہیں لیکن اس جنت کی طرف دوڑ نہیں لگاتے جس کا عرض زمین و آسمان جتنا ہے، تو ہم کدھر جا رہے ہیں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ زندگی بہت آسان ہوتی ہے مگر ہم بیکار کی ٹینشنوں میں اس کو ضائع کرتے ہیں کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، اس نے بات نہیں کی، اس نے نہیں دیکھا، بیکار کی باتیں ہیں۔ سب کوئی بات نہیں کرتا تو اس میں بھی افسوس کیسا۔ سب کی اپنی زندگی اور اپنے رول، رشتے خون کے ہو یا احساس کے، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ چل کر اپنے ساتھ رہنا سیکھیے، کام کریے اور فارغ وقت میں اپنی پسندیدہ مشغول جو بھی ہے اس میں مصروف رہیے۔ بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دے، جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے اپنی زندگی میں آپ بھی ان کو سرسری سا شامل رکھیں۔ آٹے میں نمک ہو یا نہ ہو روٹی تو بن ہی جاتی ہے، ایسے ہی ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو زندگی گزر ہی جاتی ہے، بس خود پر توجہ دے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھے اور برے تعلق کیسے پہچانے جائے۔ بڑا آسان سا جواب ہے، ہر وہ تعلق جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے وہ اچھا تعلق ہے، اور ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے دور کر دے وہ برا تعلق ہے۔ کوئی آپ کو جتنا بھی برباد کرنے کی کوشش کر لے مگر جب تک اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے کوئی بھی آپ کو برباد نہیں کر سکتا۔ کوئی رات ایسی نہیں جو تم نے
جو کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکی، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہو۔ رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود بھی کیا جائے، اور یہ رحم ہوتا ہی رہتا ہے۔ دعا سے خوف دور ہوتا ہے، اور دعا کا حاصل لامحاصل ہے۔ وہ ساتوں آسمانوں پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے نا وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ بے شک